नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का अगर जायज़ा लिया जाए तो एक तल्ख़ हकीकत है जिसका इदराक सिर्फ अवामी सतह पर नहीं किया जाता, बल्कि ख़ुद पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से वाबस्ता क़यादत और उसके साथ उनके वाबस्ता जो एक सियासी जमातें हैं, उनके मंशूर और एजेंडे में भी बुनियादी जो तस्वर हमारे सामने आता है बयानिए के तौर पर भी और असूल व ज़वाबित के तौर पर भी, और वो ये कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जो है वो एक करप्शन का जो है वो एक आइनादार, और यही वजह है कि पाकिस्तान में आज तक अहदे इक़्तिदार में आने के बाद कोई सियासतदान वो जो है वो करप्शन के जो एक दायरा कार के लिहाज से रियासती नज़्म व नस्क के अंदर जो है वो अगर जकड़ा ना गया हो, तो ऐसा फ़र्द पाकिस्तान की जो माजी करीब की सियासत में बिलखुसूस जो है वो तलाश करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पाकिस्तान के इब्तदाई सालों में या पाकिस्तान के जो है वो क़याम के बाद कुछ दिहाइयों तक अगरचे सियासतदानों की नाअहली का तस्वर या उनकी कारकर्दगी के लिहाज से सवालिया निशान जो है वो ज़रूर उठाया जाता रहा, लेकिन उनके करप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो जो हमें पिछली कुछ दिहाइयों से बिलअमूम और अहद हाज़िर की जो सियासत है, इसमें बिलखसूस जो है जो मरकज़ी नुक्ता नज़र हमें नज़र आता है पूरी सियासी उफ़क़ के ऊपर, वो सियासतदानों के करप्शन का तस्वर है। और यही वजह है कि अब मकबूल आम तस्वर है कि अगर आप अहद इक़्तिदार में हो तो इक़्तिदार के मज़े लो, और अगर आप इक़्तिदार से बाहर हो तो फिर जेल में मुकदमात का जो है वो करप्शन का सामना करो। इस तरह कहते हैं कि पाकिस्तान में इक़्तिदार में आने का जो मज़ा है वो उसके साथ एक दूसरा मज़ा जो है, यानी कि पाबंदे सलासल होना, और वो भी करप्शन के तस्वुरात के तहत जो है वो एक लाज़िम व मलज़ूम तस्वर किया जाता है। लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर अगर सियासतदानों के किसी करप्शन के किसी मानी और मफहूम को समझने की कोशिश करूँ, तो मेरे नज़दीक वो तमाम सरगर्मियाँ जिसकी बुनियाद पर सियासतदानों को जो है वो एक आलमी का आइनादार बना दिया जाता है, या जिसकी बुनियाद पर जो है वो सियासतदानों की जो है वो कारकर्दगी को परखा जाता है, या सियासतदानों के जो बाहमी मुआवजना और मुकाबला जो है उसके अंदर जो है वो किसी सियासतदान के जो किरदार है उसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान उठाना, वो दरअसल उन सरगर्मियों के बुनियाद पर किया जाता है जो मुआशी करप्शन के ज़िम्मे में आता है। और मैं मुआशी सरगर्मियों के लिहाज से की जाने वाली जो तमाम तर करप्शन है, उस करप्शन के ऊपर जो है वो किसी सियासतदान को पाकिस्तान के अंदर मुर्द इल्ज़ाम ठहराना जो है वो कानून की नज़र के अंदर और एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर मेरी समझ से बाला तार है। क्योंकि इसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर तो कोई सियासतदान पाकिस्तान के अंदर किसी माली करप्शन के अंदर शिकार है, तो ये हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर वो करप्शन किसी पॉलिसी मेकिंग के असूल पर हुई है तो पॉलिसी की मंजूरी कैबिनेट ने दी होती है, और अगर कोई वो एग्जेक्टिव की सतह के ऊपर जाकर कोई करप्शन का कोई तस्वर किसी सियासी ओहदे पर फाइज एग्जेक्टिव के किसी रुकन ने उसका आइनादार बना, तो ये भी पाकिस्तान के अंदर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है वो काबीना के तमाम अफराद की जिम्मेदारी, और उस करप्शन के बारे में जो मेरा नज़दीक मुआशी करप्शन है उसके लिए जो बाकी इदारे बनाए गए हैं पाकिस्तान के अंदर जाकर जो है वो उनके ऊपर सवालिया निशान है। और चूंकि सियासतदानों की जो करप्शन है वो उस वक्त तक अपने फाइनेंशियल करप्शन के किसी मानी और मफहूम के अंदर कामयाबी का कोई तस्वर इख्तियार नहीं कर सकती जब तक उसके साथ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि मुल्क का सरकारी जिनको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं वो साथ उसके मुंसलिक ना हो। तो अगर फाइनेंशियल करप्शन का कोई मानी और मफहूम कायम करना है तो मेरे नज़दीक एक वसी पैमाने के तहत अगर तो कोई तहकीक का दायरा बनाया जाए या सजा और जजा का निज़ाम एक वसी पैमाने के ऊपर जो है वो तश्कील दिया जाए, तो फिर मुझे उस अमल को जो है वो एक फिनेंशियल करप्शन के जुमरे के अंदर देखने की सोच मिलती है। तो देखिए एक ऐसा इल्ज़ाम जो करप्शन के हवाले से लगाया जाए लेकिन किसी फर्द वाहिद पर लगाया जाए जो कैबिनेट का वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, या वो एक वजीर के होते पर पूरी काबीना के बाकी अरकान उससे मावरा तस्वर किए जाए, तो इस तरह फिर उसी सरगर्मी के हवाले से अगर किसी फर्द को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया जाए और किसी के जो है वो किसी एक सियासी रवैये में तब्दीली की बुनियाद के ऊपर
وہ عمل سے وہ بالا تر ہو جائے. تو یہ وہ تمام پہلو ہیں جو فائنانشیل کرپشن کے لحاظ سے میرے لیے جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے، اس لیے کہ اس کے لیے جو لیجیٹیمیسی کا جو تصور ہے وہ اسی وقت قائم ہوگا کہ جب اس کی رسپانسبلٹی پالیسی میکنگ کے لحاظ سے کیبنٹ کے اوپر، پالیسی انفورسنگ کے لحاظ سے کولیکٹیو رسپانسبلٹی کے تحت تمام کابینہ کی، اور پھر اس کے اندر جو فیسیلیٹیٹر کے طور پر بیوروکریسی ہے وہ تمام افراد اس کے اندر شامل ہو، تو تب ایک تصور قائم ہو. اور جب تک ان میں تمام آرگن جو ہے وہ کرپشن کے مالی کرپشن کے حوالے سے سزا اور جزا کے نظام کا حصہ نہیں بنتے، اس وقت تک ہم اسے سیاسی انتقام کا نام تو کہہ سکتے ہیں، فائنانشیل کرپشن کا نام نہیں دے سکتے. میرے نزدیک ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر پولیٹیکل کرپشن یا پولیٹیکل جس کو میں کرمینلٹی کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک جو سیاست دان جو ہے وہ اپنی سیاسی جو اس کا کردار ہے اس کردار کے حوالے سے جو ہے وہ اختیار کرتا ہے. میرے نزدیک پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل کرمینلٹی ہے اس کا صرف اور صرف کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے منشور کا حصہ نہیں بناتی، اس کے خاتمے کا کوئی تصور نہیں رکھتی، کیونکہ اس تصور کے ساتھ جو ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر میں پولیٹیکل کرمینلٹی سمجھتا ہوں، اس میں پاکستان کا کوئی لیڈر، کوئی سیاسی جماعت جو ہے اس سے بالا تر نہیں رہتی. اور چونکہ تمام افراد جو ہے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں اور قیادتیں جو ہے وہ اس کرپشن کے آئینہ دار ہیں، اس لیے وہ کوئی ایک ایسا بیانیہ بنا کر خود اپنے لیے جو ہے وہ سزا اور جزا کا نظام جو ہے وہ تجویز نہیں کر سکتے. یہی وجہ کہ ان کے نزدیک کرپشن فائنانشیل ہے، آبجیکٹو جو ہے وہ پولیٹیکل ہے، اس لیے اس نظام کے اندر نہ فائنانشیل کرپشن ختم ہوتی ہے اور نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا کوئی تصور جو ہے وہ قائم ہوتا ہے. تو اگر ہم پولیٹیکل کرمینلٹی کا تصور سمجھ لیں تو میرا باقی تمام سرگرمیاں جو ہے خود اس کے دائر. پولیٹیکل کرمینلٹی کا میرے نزدیک سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ سیاست دانوں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ پاکستان کا آج تک جو 78 سالہ سفر ہے قیام پاکستان کے بعد، کیا پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی ہے، کیا پولیٹیکل سرٹینٹی آئی ہے، کیا پولیٹیکل کانٹینیوٹی آئی ہے، کیا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل کے پیرائے ہیں اس کو تشکیل دیا گیا یا کانسٹیٹیوشن کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا گیا. تو اس میں کون سا ایسا پہلو ہے جس کے اندر کوئی سیاست دان جو ہے وہ اپنی کامیابی کا کوئی دائرہ کار بنا سکتا ہے یا کسی دوسرے سیاستدان کو اس کے اوپر مورد الزام کھڑا سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی، پولیٹیکل سرٹینٹی، پولیٹیکل کانٹینیوٹی کا نہ ہونا دراصل تمام ان سیاسی قوتوں کا سرگرمیوں کا آئینہ دار ہے جو وہ سر انجام دیتی ہے. ایسا پاکستان کے اندر اگر سیاست دانوں سے پوچھا جائے کہ ان کے اندر اگر سیاسی استحکام نہیں اور ملک کے تمام تباہی اور بربادی کا یا ملک کے لوگوں کی تمام مشکلات کا جو دائرہ کار ہے وہ ان سرگرمیوں سے وابستہ ہے جو سیاسی قوتیں سر انجام دیتی ہے. تو اگر ایک ملک کے اندر لوگوں کو ایک سیاسی نظام آئینی اصولوں کے مطابق تشکیل ہوتا نظر نہ آئے، اگر ان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی اور سرٹینٹی اور کانٹینیوٹی کا کوئی معنی و مفہوم نظر نہ آئے، اور سیاست دانوں کا جو کردار ہے اس کردار کے لحاظ سے وہ کوئی ایک ایسا عمل کا آئینہ دار بنانے سے قاصر ہو جو نظام کے اندر جو ہے وہ اتنی طاقت جو ہے وہ پیدا کر سکے کہ وہ سیاسی نظام جو ہے وہ اپنی طاقت کے جو دائرہ کار ہے اس دائرہ کار کے اندر ریاست کے باقی اداروں کو جو ہے وہ تابع کر سکے. تو جو سیاسی قوت جو ہے وہ اپنے دائرہ کار کے اندر آنے والے اداروں کو جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے تابع کرنے سے بجائے اپنی سوچ اور فکر جو ہے وہ دوسرے اداروں کے تابع کر لیتی ہے، تو سیاست دانوں کا طرز فکر و عمل جو ہے وہ سوالیہ نشان نہیں بنتا بلکہ وہ ایک کرمینلٹی کا ایکٹ ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے، ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا تھا کہ اگر آپ خود ٹھیک ہو تو اب دنیا کا کوئی جو آپ کا مخالف ہے وہ آپ کو جو ہے وہ غلط جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتا، وہ بنانے کی کوشش کر سکتا ہے. اگر آپ خود درست ہو تو آپ کے نتائج جو ہے وہ ہمیشہ مثبت ہوں گے. تو یہاں پر سوال جو ہے وہ ذاتی انالیسس سے ہوتا ہے کہ سیاستدانوں سے پوچھا جائے کہ کیا انہوں نے جو سیاسی جماعتیں بنائیں وہ سیاسی جماعتوں کے اصول و ضوابط کے مطابق بنائیں، سیاسی جماعتوں نے جو پالیسی اور منشور بنایا اس کے لیے جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو نافذ کرنے کی کیا انہوں نے وہ نفاذ کے لیے اپنا راستہ جو ہے وہ متعین کیا. پھر وہ جو ایک سیاسی نظام کے اندر جو ہے وہ عوام کے ساتھ ووٹوں کی طاقت کے اقتدار حاصل کرنے کا جو راستہ تھا کیا وہ انہوں نے منزل پانے کے لیے اسی راستے کو اختیار کیا، اور جو ان کے نزدیک اپنی منشور کے لحاظ سے لوگوں کے سامنے جواب دہی کا جو تصور ہونا چاہیے کیا انہوں نے وہ اختیار کیا. جو حکومت بنانے کے لحاظ سے ان کو ملک اور نظم و نسق چلانے کے لحاظ سے جو ریاست کے اندر لوگوں کو اپنی ڈیلیورنس کے لحاظ سے جو عمل دینا تھا کیا اس کے اندر کامیاب ہوا ہے. تو سیاسی نظام کی تمام سرگرمیاں جو ہے وہ دراصل ان پہلوؤں کی عکاسی کرتے ہیں جس کے اندر صرف اور صرف جو ہے
سیاستدانوں کا جو ہے وہ سوچ اور فکر اور عمل کا جو دائرہ کار ہے وہ نہ تو آئین کے پیرائی کے اوپر پورا اترتا ہے، نہ ملک کے کسی سیاسی نظام کی افادیت کے دائرہ کار پہ پورا اترتا ہے، اور نہ سیاسی نظام کو چلانے والے جو ادارے ان کو تشکیل دیے ہوتے ہیں ان کی نشو و نما یا ان کے اندر جمہوریت کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا اس میں پاکستان کے اندر اس سے بڑی ٹریجڈی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک سیاسی جماعتیں اپنے اندر جمہوریت کا بیج نہیں بوتی اس وقت تک وہ پاکستان کے پورے نظام کو جمہوری خط و خال کا کیسے آئینہ دار بنا سکتے ہیں۔ تو اسے میرے خیال میں جو سیاست دانوں کا میں ایک استاد کا جو کرمینلٹی کا کانسیپٹ ہے کہ وہ جو ڈیلیورنس یا جو ایجوکیشن کے جو تقاضے ہیں وہ ان کے لحاظ سے پرکھا جائے گا، تو اس طرح کہ سیاست دان جو ہے وہ اپنے ان تقاضوں سے پرکھا جائے گا جو اس نے ادا کرنے ہیں، اس کی سوچ کے اندر، اس کی فکر کے اندر، اس کے عمل کے اندر اور پھر اس کے کردار کے اندر۔ تو یہ تمام پہلو اگر ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر میں دیکھوں تو پاکستان میں سیاسی جماعتیں اور سیاسی قوتیں جو ہے اور لیڈرشپ جو ہے وہ سیاسی جو پیمانے ہیں اس پیمانے کے لحاظ سے کسی بھی سطح کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے وہ پرکھیں گے تو انہیں مایوسی ہوگی، کیونکہ وہ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر جو اصول و ضوابط تشکیل دیے گئے جاتے ہیں ان اصول و ضوابط کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اپنی نہ قیادت کے پیمانے پر پورا اترتے ہیں، نہ سیاسی جماعتوں کی تشکیل کا دائرہ کار جو ہے ان کے پورا اترتا ہے، نہ ان کے طرز فکر و عمل اور پالیسیاں جو ہے وہ سیاست دان کی سوچ اور فکر کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، اور نہ وہ جس کے تابع ہے یعنی کہ ملک کا سب سے اعلیٰ جو دستور ہوتا ہے جس کو آئین کہتے ہیں اس کو جو اپنے کردار کے مطابق جو ہے وہ نافذ کرنے کے اندر جو ہے وہ کبھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک تصور دیا جاتا ہے کہ پولیٹیشین جسٹ ہیو دا ڈیزائر آف پاور، دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی a leader, a politician, they just want to be the ruler۔ تو جب رولر ہی بننا ہے تو پھر وہ ٹیگ لگانا پولیٹیشین کا جو ہے وہ مناسب نہیں، اور یہی ٹیگ جو ہے میرے نزدیک ایک وہ کرمینلٹی ہے کہ جس فرد کو جس ٹیگ کے ساتھ پہچانا جاتا ہے اگر وہ ٹیگ اس کے اوپر جو ہے وہ کیپ کے وہ پہننے کے قابل نہیں ہے، he should think about his character, role and about his status۔ کہ میرے نزدیک اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے لیے ایک خطاب کا یا ایک ٹائٹل کا آئینہ دار بناتا ہے تو اس کو کم سے کم اس ٹائٹل کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ تو سیاستدان، لیڈر، پولیٹیکل پارٹی، سیاسی ایگزیکٹو، کابینہ، کولیکٹیو رسپانسبلٹی، کون سا ایسا پہلو ہے کہ جس میں پاکستان کے جو سیاسی نظام کے جو خد و خال کے آئینہ دار پہلو ہیں اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔